عزت واجب الاحترام سامعین بالتمکین حاضرین، اسٹیج کی زینت، علماء بالخصوص اس علاقے کی معروف اور مشہور اور ہر دل عزیز شخصیت، استادوں کے استاد، میری مراد قبلہ محترمی و مکرمی استاد صاحب اور محترم احسان اللہ باجوہ صاحب، قاری غلام یاسین صاحب، قاری کاشف صاحب، فیروز پور سے آئے ہوئے اعظم صاحب، ناظم صاحب، قبلہ ماسٹر صاحب، دیگر اہل محبت، قبلہ باجوہ صاحب، کس کا نام لو، سارے ہی ستارے ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب پہ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ عزیز دوستو، سب کو میری طرف سے محبت بڑا عاجزانہ مسکینانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ مجھے ٹائم دیا گیا تھا اپنے 11:30 پہنچنے، تو گاؤں میں ایک جوان بچہ ایکسیڈنٹ سے فوت ہو گیا اور ان کا حکم تھا کہ آپ نے جنازہ پڑھانا ہے، تو اس وجہ سے مجھے آنے میں آدھا گھنٹہ تاخیر ہوئی ہے۔ یہ ان کی مہربانی ہے، پھر بھی انہوں نے شفقت فرمائی ہے، مجھے ٹائم دے دیا۔ تو دوستو، اب میں بالکل مختصر سی بات کروں گا تاکہ زیادہ وقت قبلہ استاد محترم کو ملے اور ان کی باتیں ہم ذرا سنیں۔ ابھی فی البدیہہ ہی میرے ذہن میں ایک آیت مبارکہ اتری ہے اور میں نے آپ کے سامنے وہ بیان کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق یہ لکھ دیا ہے کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرے گا۔ اچانک بندے کے اوپر جب یہ کنڈیشن بنتی ہے، موت آ جاتی ہے، یہ سانحہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ جوان میت اٹھانا جب ذہنی طور پہ انسان تیار نہ ہو اور اچانک اتنا بڑا سانحہ ہو جانا، یہ اسی باپ سے یا اسی بھائی سے یا اسی بچے سے کوئی پوچھے جس کے اوپر وہ وقت گزرتا ہے، جب تک ہم خود اپنے آپ کو اس جگہ پہ نہیں رکھیں گے اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے۔ بہت بڑا ایک دکھ اور تکلیف کا یہ عالم ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی یہ تعریف ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر صبر کرتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں کو، تقدیر پر اس کا ایمان ہے، اس کو پتہ ہے جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی اور مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر اللہ نے یہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہے، مصیبت میرے پہ آئی ہے، تو بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لا یزال مصیبتا بمؤمن ولا مؤمنۃ عن نفسہ و مالہ و ولدہ، کوئی بھی مومن مرد ہے یا عورت ہے، اس سے کبھی مصیبت زائل نہیں ہوتی، کبھی اس کی جان کی طرف سے، کبھی اس کے مال کی طرف سے، کبھی اس کی اولاد کی طرف سے، حتی یلقى اللہ تعالی لا خطیۃ علیہ، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس کے دامن کے ساتھ ایک چھوٹی سی بھی خطا نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ اس تکلیف، آزمائش، مصیبت کے بعد اپنے بندے کا دامن صاف کر دیتا ہے۔ اور ساری گفتگو کا خلاصہ آخر میں سنانا تھا، میں پہلے بتا دیتا ہوں ایک مرکزی خیال کے طور پہ۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ زندگی کے اندر کسی کام کے اندر جتنا بڑا امتحان آئے گا، جتنی بڑی مشکل آئے گی، جتنی بڑی انسان کو ٹینشن آئے گی،
جتنی بڑی آزمائش اور سختی آئے گی اس پر صبر کرنے سے اللہ درجہ بھی اتنا بڑا عطا کرے گا، اس پہ صلہ بھی اتنا بڑا ملتا ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بعد آگے گزرتا ہوں۔ اس کائنات میں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لاڈلا کوئی اللہ کا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ آپ سے بڑھ کے کوئی اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے؟ عبادت میں، ریاضت میں، بندگی میں کوئی آپ کے نہج پہ آ سکتا ہے کہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہیں، حتی تورمت قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے قدم سوج جاتے ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اتکلف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ کے رسول آپ کو مجبور کیا گیا ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اتنا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں؟ تو آپ مسکرا کے فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا۔ اے عائشہ، یا عائشہ تو اے عائشہ، کیا میں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ بندگی کا عالم ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جب اللہ کے راستے میں آپ چلے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جتنا اس راستے میں مجھے ستایا گیا ہے کسی نبی کسی رسول کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ چھوٹا سا بیٹا ہے ابراہیم، گود میں ہے، جان نکل گئی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں منع کرتے ہیں کہ بیٹا دکھ آ جائے تو رونا نہیں ہے، خود رو رہے۔ ہمیں منع کرتے ہیں کہ بچہ فوت ہو جائے، کوئی اس طرح آزمائش آ جائے، تکلیف ہو جائے تو رونا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ فطرتی ایک محبت ہے، میں نے اللہ سے گلہ گزاری نہیں کیا، اللہ سے شکوہ نہیں کیا، یہ ایک اللہ نے بیٹے کی محبت میری طبیعت میں رکھی ہے۔ تو طبیعت کے پیش نظر آنکھوں میں آنسو آ جانا، دل کا پسیج جانا، دل کا نرم ہو جانا، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن زبان پہ حرف شکایت نہیں آنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ اللہ نے میرے بیٹے کی محبت، اس کی رحمت میرے دل میں پیدا کر دی۔ عزیز دوستو، رحمت کے حوالے سے ایک مختصر حدیث پاک اور اپنی بات کو کلوز کرنے کی طرف آتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے 70 درجے پیدا فرمائے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ نے رحمت کے 100 درجے بنائے، اور ان 100 درجوں میں سے ایک درجے کو پوری جمی مخلوقات کے اندر تقسیم کر دیا۔ 18,000 علماء نے لکھا ہے، کم و بیش مخلوق کے ہیں، جنات کا اپنا عالم ہے، نباتات کا اپنا عالم ہے، حشرات کا اپنا عالم ہے، حیوانات کا اپنا عالم ہے، جمادات کا اپنا عالم ہے، انسانوں کا اپنا عالم ہے، فرشتوں کا اپنا عالم ہے، ہر مخلوق کا ایک اپنا جہان ہے۔ 18,000 مخلوقیں ہیں، ساری مخلوقوں میں اللہ نے رحمت کا صرف ایک درجہ بانٹا ہے۔ دنیا میں جتنی آپ کو محبت کے رنگ داستانیں نظر آ رہی ہیں، وہ صرف ایک اس رحمت کے درجے کا اثر نظر آ رہا ہے۔ 99 درجے اللہ نے اپنے پاس باقی رکھے۔ اب صحابہ، نبی پاک نے تربیت ایسی فرمائی تھی ان کی کہ جب بھی کسی بات میں تھوڑا تشنا ہوتا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے، حضور ذرا بتائیں تو صحیح سرکار، یہ بات کوئی سمجھ نہیں آ رہی، بات کو ذرا پورا، جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں ذرا وانڈ دے کرو نا بھائی، اگر ایک چیز بنائی ہے استعمال ہی نہیں کرنی تو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ 99 درجے باقی رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ تو فرمایا اللہ نے وہ 99 درجے میری امت کے لیے باقی رکھے۔ میری امت کے لیے باقی رکھے ہیں۔ میرا ذہن تھا میں 15 منٹ بات کروں گا، 12 منٹ ہو گئے، 3 منٹ رہ گئے ہیں۔
حضور وہ کیسے اللہ رحمت برتے گا؟ کہا کل قیامت کے روز وہ کسی نے کہا تھا شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے؟ بس میدان محشر لگا ہوگا، گناہگار آتے جائیں گے، جس کو بھی حضور فرماتے جائیں گے یا اللہ یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے۔ اللہ فرمائے گا بس محبوب اشارے کرتے جانا تیرا کام ہے، بخشتے جانا تیرے رب کریم کا کام ہے۔ شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، کون دیکھے گا خطائیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑی پیچیدگی ہے۔ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، گناہ کچھ صغیرہ ہوتے ہیں، کچھ کبیرہ ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ تو آپ وضو کرتے ہیں تو بس جڑ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جڑ جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں کی شرط یہ ہے کہ اس کے لیے توبہ کرنی پڑے گی۔ اب ان کی بھی نوعیت دو طرح کی ہے، کچھ کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اب حقوق اللہ میں جو آپ نے اللہ کے حق پامال کیے، نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کر رہے، قربانی نہیں کر رہے، اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے، اس کو قضا کرنا پڑے گا، اس کی معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر حقوق العباد بھی ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، بندے سے معافی مانگنی پڑے گی۔ لیکن ایک بندے نے معافی نہیں مانگی، فوت ہو گیا ہے، دنیا سے چلا گیا، اچانک موت آ گئی ہے، جناب وہی صاحب کھڑے ہیں، نماز عشاء پڑھ کے آئے ہیں، اللہ سے تو اپنے حقوق معاف کرائے ہیں، بندوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا تھا، اب اوپر سے لینڈر گرا ہے، سر پہ لگی ہے چوٹ، وقت نہیں ملا معافی مانگنے کا، دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ایسا معاملہ ہے، اللہ کا بندہ محبوب ہے، اللہ چاہتا ہے میں اس کو معاف کراؤں، اب جس کا حق معاف کرنا تھا اللہ قیامت کے روز اس کو بلائے گا، کہا ادھر آؤ ذرا میری جنت کا تو نظارہ کر کے آؤ نا، میری جنت کا نظارہ کر کے آؤ۔ وہ بندہ جائے گا، اللہ کی جنت دیکھے گا، واپس آ جاؤ بھائی، بتاؤ کیسی بنائی ہے یہ؟ اللہ بڑی پیاری ہے، اللہ بڑی سونی ہے، اس کے دروازے بڑے پیارے تھے، اس کے محلات بڑے پیارے تھے، نہریں بڑی پیاری تھی، حور و گلما کا کیا معاملہ ہے، یا اللہ بڑی ہی پیاری ہے۔ اگر میرے بندے تو چاہے تو میں تجھے یہ دے سکتا ہوں، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میرے بندے اگر تو چاہے تو تجھے میں یہ دے سکتا ہوں، ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا۔ کہا یا اللہ یہ دارالعمل تو ہے نہیں، وہ کون سا کام ہے جو مجھے یہاں پہ کرنا پڑے گا اور تو مجھے یہ دے دے گا؟ اللہ فرمائے گا وہ میرا بندہ، وہ وحید، وہ راشد، وہ احسان، وہ جناب کوئی زید بکر عمر، اس نے تیرے ساتھ کچھ چاہتے نہ چاہتے زیادتی کر دی تھی، میں چاہتا ہوں کہ میں نے تو اپنے حق معاف کر دی ہیں، تیرا حق بھی معاف کرانا چاہتا ہوں، تو اس کو معاف کر دے، یہ جنت میں تجھے عطا